مدحت و توصیف مصطفیٰ اور نعت رسول مقبول کی بنیاد گزار ہستی کون ہے، جنہوں نے نہ صرف اپنی آغوش محبت میں نور محمدی کی پرورش کی بلکہ حفاظت و کفالت کی وہ داستان رقم کی جس کی گواہی اللہ نے قرآن مجید میں دی ہے۔ اس عظیم نعت خواں کی عقیدت و محبت کے دیوان کا ایک ورق اس رپورٹ میں الٹتے ہیں۔ نگہبان رسالت اشجع العرب مربی رسول مومن آل ابراہیم ام رسول اکرم ناصر اسلام مظلوم تاریخ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حیات مقدسہ مدحت و عشق محمدی کی عملی تفسیر ہے۔ حضرت عمران بن عبد المطلب ابو طالب علیہ السلام حفاظت شمع رسالت و نبوت میں ساری زندگی پناہ خداوندی بنے رہے۔ آپ کفالت و پرورش مصطفیٰ میں بپھرے ہوئے شیر کی طرح ہر آن ایستادہ رہے۔ کفار مکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باور کراتے رہے کہ اگر کسی نے میرے سید و سردار کی جانب میلی آنکھ سے دیکھا تو وہ آنکھیں نکال دی جائیں گی۔ کفار مکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے دبدبے سے اس قدر مرعوب تھے کہ انہیں جرأت نہ ہو سکی کہ کوئی شان رسالت میں اہانت کی جسارت بھی کر سکے۔ یتیم عبداللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو طالب کی محبت کا اندازہ ان اشعار سے بھی ہوتا ہے جو آپ نے اپنے بھتیجے اور ان کے مشن کے لیے کہے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو مدحیہ اشعار اور نعتیہ کلام حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا ذکر بہت سی شیعہ اور سنی کتابوں میں ملتا ہے۔ علامہ امینی نے اپنی مشہور کتاب الغدیر کی 8ویں جلد میں اہل تسنن کی کتابوں سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے نعتیہ اشعار جمع کیے ہیں۔ جن کتابوں سے یہ اشعار جمع کیے گئے ہیں ان میں تاریخ ابن کثیر، فتح الباری، بلوغ العرب، تاریخ ابو الفدا، سیرت النبوی، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید اور دیگر کتب شامل ہیں۔ علامہ امینی کی الغدیر کی 8ویں جلد میں شان ابو طالب کے اشعار کچھ اس طرح سے ملتے ہیں۔ قسم خدا کی اے میرے بھتیجے، یہ کفار تم تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ میری پشت میری قبر کی مٹی سے نہ جا ملے اور مجھ کو زمین میں دفن نہ کر دیا جائے۔ پس تم اپنے کام کو مکمل کرو اور کسی کا خوف نہ رکھو، اپنی تبلیغ سے لوگوں کو بشارت دیتے رہو اور اس کے ذریعے سے آنکھوں کو سرور اور ٹھنڈک پہنچاتے رہو۔ تم نے مجھے اسلام کی دعوت دی جس کی میں تصدیق کرتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں تم میری خیر چاہنے والے امین اور ناصح ہو۔ میں بخوبی جانتا ہوں کہ جتنے بھی دین انسانوں میں موجود ہیں ان سب سے بہتر دین محمد کا دین ہے۔ اے قریش، کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ ہم نے محمد کو ویسا ہی نبی پایا جیسے نبی موسیٰ تھے، اور ان کا بھی ذکر گزشتہ کتابوں میں موجود ہے، اور یہ کہ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ہے، اور یہ محبت ہونا بھی چاہیے کیونکہ اللہ نے ان کو اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ ابن عساکر نے اپنی کتاب میں ابن عرفتہ سے نقل کیا ہے کہ مکہ میں ایک مرتبہ قحط پڑا۔ قریش نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ وادیاں سوکھ گئی ہیں، ہم روٹی کو محتاج ہو گئے ہیں۔ اسی طرح اس واقعے کا تذکرہ شہرستانی ملل النحل حاشیہ کتاب الفصل میں مرقوم ہے۔ وہ چیزیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت ابو طالب مقام رسالت و شرف نبوت سے واقف تھے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب مکہ میں زبردست قحط پڑا اور 2 سال تک بارش نہیں ہوئی تو اپنے بیٹے ابو طالب علیہ السلام کو حکم دیا کہ گہوارے میں موجود شیرخوار کو لے آئیں۔ آپ انہیں اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر کعبہ کے پاس لائے اور آسمان کی طرف بلند کر کے کہا، خدایا اس بچے کے حق کی قسم، اور دوسری تیسری مرتبہ بھی آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا، خدایا اس بچے کے حق کی قسم، ہم پر مسلسل اور موسلا دھار بارش کا نزول فرما۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ آسمان پر بادل چھا گئے اور بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ لوگ مسجد کے خراب ہونے سے خوفزدہ ہو گئے۔ اس وقت حضرت ابو طالب نے اپنا قصیدہ لامیہ، جس کے ہر شعر کے آخر میں لام آتا ہے، پڑھا، جس کا ترجمہ یہ ہے،
وہ نورانی چہرہ جس کا واسطہ دے کر پانی طلب کیا جاتا ہے، وہ یتیموں کا فریاد رس اور بیواؤں کی پناہ گاہ ہے۔ بنی ہاشم کے فقراء اسی کی پناہ حاصل کرتے ہیں اور اسی کے پاس ناز و نعمت کے لیے زیادہ جاتے ہیں۔ وہ عدالت کی ایسی میزان ہے جس کا وزن ایک بال کے برابر بھی خطا نہیں کرتا، اور اس کا وزن سچا وزن ہے جس میں جھوٹا دعویٰ نہیں کیا گیا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اشعار عرب مورخین اور ادباء دونوں نے اپنی اپنی کتابوں میں محفوظ رکھے ہیں۔ ان اشعار کا کتابوں اور عربوں کے درمیان محفوظ رہنا ان کے معیاری ہونے کی دلیل ہے۔ شاعر کا کلام نہ صرف یہ کہ اس کے عقیدے کا پتہ دیتے ہیں، بلکہ ان سے ان کے فکر کی بلندی کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اشعار نعتیہ کلام سے پیغمبر اکرم کے ساتھ آپ کی محبت، عقیدت مندی کا پتہ چلتا ہے۔